بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم خاموش تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم خاموش تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ حضرات ذی وقار، آج کے اس حویلیاں ریلوے گراؤنڈ کے اندر آپ تمام احباب نے دور دراز سے شرکت فرما کر یہ بات ثابت کر دی کہ ہم دفاع صحابہ کے لیے اور حرمت رسول کے لیے ہر وقت ایک ہیں، متحد ہیں۔ اور آپ نے یہ بات بھی ثابت کر دی آج کے اس ریلوے گراؤنڈ حویلیاں کے اندر۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ اگر ہم کسی سے زیادہ نہیں تو ہم کسی سے کم بھی نہیں، اور انشاءاللہ العزیز جس طرح کہ آج اس ریلوے گراؤنڈ کے اندر قائدین کی دعوت پہ ہم نے یہاں پہ لبیک کہا، اور اسی طرح ہی انشاءاللہ العزیز اپنے قائدین کی دعوت پہ اور ان کے حکم پہ اگر قائدین ہمیں اسلام آباد بلائیں گے ہم وہاں کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ہمیں لاہور کی طرف قائدین کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ ہم وہاں کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر قائدین لاہور کیا چیز کراچی تک کے لیے اگر دفاع صحابہ کی خاطر حرمت رسول کی خاطر اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم حاضر ہیں۔ اپنی قائدین کی موجودگی میں ان کو اس بات کا اظہار کرا دیں، اور جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں التماس کروں گا کہ وہ بھی امیر محترم کی موجودگی میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ثبوت دیں، اور یہ بات ثابت کروا دیں کہ اگر امیر صاحب نے ہمیں جہاں کہیں بھی اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو ہم وہاں کے لیے تیار ہیں۔ کیا وہاں کے جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ذرا کھڑے ہو کے امیر صاحب کی موجودگی میں اس بات کا ثبوت دیں۔ امیر محترم کے علاوہ جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر امیر محترم کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں کہ انشاءاللہ العزیز امیر محترم آپ کی قیادت میں آپ کے حکم پہ جہاں کہیں بھی آپ بلائیں گے دفاع صحابہ کی خاطر حرمت رسول کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اگر جان کی باری آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر مال کی باری آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا فضیلت الشیخ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں چاند پند و نصیحت فرمائیں کہ میرا امیر تیرا امیر، میرا امیر تیرا امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ذرا نعرے کا جواب دیں۔ امیر محترم تک آواز پہنچے۔ واقعی ٹھنڈ کی شدت ہے، ٹھنڈ تو ہو گئی ہے، لیکن علماء نے آپ کے جذبات کو اتنا گرما دیا کہ صحابہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، تاکہ آپ کا آواز ریلوے گراؤنڈ سے کہیں دور تک جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، دفاع صحابہ، حرمت رسول، حرمت رسول، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، چاروں صوبوں کی جنزیر، چاروں صوبوں کی جنزیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسٹیج پر تشریف فرما، قابل احترام علماء کرام اور معززین، اور میرے سامنے موجود حاضرین کرام، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث حویلیاں اور ضلع ہزارہ کے قائدین اور ذمہ دار حضرات، مولانا سلیمان خان صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے جملہ مقامی اور ضلعی اور صوبائی اور مرکزی معاونین، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور کلمہ تحسین بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں آج کے اس عظیم اجتماع کے جلسے کے انعقاد پر۔ مجھ سے پہلے عزیز مکرم محتسم علی ظہیر صاحب نے خطاب فرمایا اور اہل حدیث کے عزم و ولولے کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے محترم جناب ناظم اعلیٰ نے اس قانون اور اس بل کی حیثیت، نوعیت اور پس منظر کے بارے میں گفتگو فرمائی جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے ناموس کے سلسلے میں پاس ہوا ہے۔ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ سطح پر جو چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ آپ صاحب نے پیش کیا اور پاس ہوا، لیکن اس کے لیے رابطے کرنے پڑتے ہیں، لابنگ کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے، ان کو ساتھ لینا پڑتا ہے، ان کی تائید حاصل کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے میں شاہد ہوں اور گواہ ہوں کہ آپ صاحب نے بڑھ چڑھ کر الحمدللہ محنت کی ہے اور کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع، یہ جلسہ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ باتیں چند عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ دونوں جو ہمارے قابل احترام فریق ہیں، گروہ ہیں، گروہ صحابہ اور گروہ اہل بیت، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور کیا تھے؟ اس سلسلے میں بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں، افسانے تراشے گئے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء، ان کی شہادت، ان کی وفات اس وجہ سے اور اس طرح ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وزنی دروازہ ان پر پھینک دیا تھا، لا ڈالا تھا، جس سے وہ فوت ہو گئی اور شہید ہو گئی۔ شروع سے لے کر آخر تک، سر سے لے کر پیر تک گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی۔ اس طرح کی کئی سٹوریز ہیں، کئی سٹوریاں اور کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟
حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے اور حقیقت کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد گرامی اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. اپنے آخری حج کے بعد آپ مدینے تشریف لے جا رہے تھے. مکے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی آبادی غدیر خم کے نام سے، وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر فرمائی، اور اس کی بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ تھا کہ ان دنوں میں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اشکال تھے، کچھ اعتراضات تھے، غنیمتوں کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے کچھ ناراض تھے کچھ لوگ آپ سے، حضرت علی سے. تو حضرت علی اور اسی حوالے سے اپنے اہل بیت کی عظمت اور اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنی ضروری سمجھی، اور اس مقام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کچھ باتیں فرمائیں. ان میں اہم بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ میں انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، بحیثیت انسان اور بشر میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا پیغام اجل آنے والا ہے، قریب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن انی تارکن فیکم ثقلین، دو بھاری وزنی اہم ترین چیزیں میں چھوڑ کے جاؤں گا جن کا تم نے خیال رکھنا ہے. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے اور جس میں اللہ کا نور ہے، روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو اپنا رہنما، اپنا قائد امام بنا لو. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وہ اہل بیتی، اور دوسری وزنی چیز، اہم چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. اور پھر 3 مرتبہ آپ نے دوہرا کے الفاظ فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یاد دلاتا ہوں، وہ دلوں میں رکھتے ہوئے ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا. اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی تھی، تو ان کے بارے میں پھر آپ نے خاص طور پہ فرمایا، اور ان الفاظ سے غلط فائدہ اٹھانے کی یہ شین والوں نے، ایک فرقے نے کوشش کی ہے. آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی فہذا مولا. مولا عربی بڑی وسیع زبان ہے، اور اگر آپ لغات کھول کے دیکھیں تو اس مولا لفظ کے 20 سے زیادہ معنی آپ کو ملیں گے. ان میں سے ایک معنی ہے حاکم، لیکن عام معنی جو ہیں وہ ہیں حبیب کے، رفیق کے، دوست کے، ساتھی کے، اور بھی ہیں. تو شیعہ حضرات نے کہا کہ بس آپ نے فرمایا کہ علی ان مولا ہو، علی مسلمانوں کا مولا، تو وہ حاکم ہو گئے اور خلیفہ، ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارشاد مبارک کو جو آپ کا ہاتھ تھام کے آپ نے فرمایا، کبھی اس کو اپنی خلافت کے حق میں پیش نہیں کیا. جب سقیفہ بنو سعدہ پہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ آپ کا جانشین، اولین جانشین کون ہوگا، اس وقت بھی نہیں. اس کے بعد جب
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت گزر گئی، پھر بھی نہیں، پھر بھی آپ کو آفر ہوئی خلافت، آپ نے انکار کیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو اس وقت سے مقرر ہو گیا ہوں۔ اور اس لفظ کی تشریح اسی حدیث میں، اسی فرمان میں آپ نے فرما دی، دعا فرمائی کہ اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، یا اللہ اس علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھنا، اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے۔ بات صاف ہو گئی کہ یہ محبت کی بات ہے، حکومت کی بات نہیں۔ آپ کے ایسے ان اور اس اور ان جیسے دوسرے، اس جیسے دوسرے ارشادات کی روشنی میں صحابہ جو آپ کے ارشادات پر سب سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے عمل کیا، اہل بیت سے عملی طور پر محبت کر کے دکھائی، اور اہل بیت نے صحابہ سے محبت کر کے دکھائی۔ بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور درست فرمایا، اللہ کی قسم کھا کے کہا، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت من ان اصل قرابتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، آپ کا قرب، آپ کا رشتہ جس سے ہو، اس کی عزت اور محبت میں اپنے قرابت داروں کی محبت اور عزت سے زیادہ ضروری اور اہم سمجھتا ہوں، اور اس پر عمل کیا، ان سے محبت کی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک دن مسجد سے نکلے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مسجد کے باہر بچے تھے، کھیل رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے، محبت سے آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، اور خوش دلی سے یہ فرمایا کہ بے ابی، میرا باپ تجھ پہ قربان، بچے میرا باپ تجھ پہ قربان، شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی۔ حضرت علی بھی پاس تھے، تو خوش طبی سے آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا ہے، ان کی شکل مبارک کے، صورت مبارک کے مطابق ہے، اس پر ہے، علی کی شکل پر نہیں ہے، باپ کی شکل پر نہیں ہے۔ مذاکر خوش طبی سے فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش طبی سے ہنستے رہے یہ بات سن کر۔ اس طرح کی ان کی آپس میں محبت تھی اور تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہوئے، تو حضرت عمر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو بھی مجھے خوشی ہوتی، لیکن اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے مسلمان ہونے سے ہوئی ہے۔ یہ الفاظ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آپ کی اہل بیت سے محبت اور تعلق اور ان کی عظمت کا اعتراف۔ پھر آپ نے وظائف مقرر کیے، تنخواہیں مقرر کی۔ سب سے زیادہ تنخواہ جو تھی وہ کس کی تھی؟ ازواج مطہرات۔ یہی لوگ، بعض لوگ یا بعض لوگ کہہ لیں، بعض الناس، وہ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے، اور گھر تو شروع ہوتا ہے اہلیہ سے۔ بیت جو ہے، گھر جو ہے، وہ اہلیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اہلیہ اگر اہل بیت میں نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو ازواج مطہرات کا وظیفہ ماہانہ جو آپ حضرت عمر نے مقرر کیا وہ 12,000 درہم فی کس تھا، اور اتنا ہی حضرت عباس کا مقرر کیا۔ یہ ان کا احترام تھا، یہ ان سے محبت تھی۔ پھر اہل بدر کا فی کس مقرر کیا 5,000 درہم،
حضرت علی صحابی بھی تھے، اہل بدر میں سے بھی تھے، ان کا بھی 5000 ہو گیا۔ حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بدر کے موقع پہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی 5000 کی قسم مقرر ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ راوی بیان کرتا ہے لمکانہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق تھا، رشتہ داری کا، قرابت کا اور محبت کا، اس کی وجہ سے اہل بدر جتنا اور ان کے مطابق حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ ایک اور بات پھر انہوں نے یہ کی کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 اور اسامہ بن زید آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت خدیجہ کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے آزاد کیا۔ پھر جس طرح انہوں نے محبت کا ثبوت دیا، آپ نے ان کو بیٹا بنایا۔ کچھ عرصے تک لوگ انہیں زیاد بن محمد بھی کہتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ادعوہم لآبائہم، متبنہ اور لے پالک بیٹے کی نسبت جو ہے ولدیت کی، وہ اپنے والد سے رہے گی، اسی کا نام چلے گا۔ اس کے آگے جو زید کے جو بیٹے تھے اسامہ، ان سے بھی آپ بڑا پیار کرتے تھے، جیسے پوتوں سے ہوتا ہے اس طرح آپ پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ان کو ان کے نام سے کم یاد کرتے تھے، اسامہ کم کہتے تھے اور کہتے تھے یہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کا حبیب ہے، ان کا پیارا ہے۔ تو اسامہ بن زید کا 4000 کیا اور اپنے بیٹے کا 3000۔ تو عبداللہ کو کہنا پڑا، انہوں نے کہا حضرت ابا جان، یہ آپ نے مجھے اسامہ کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ اللہ کے نبی کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا، زیادہ پیارا تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا احترام اور اس کا پاس۔ پھر اور بہت سے واقعات ہیں۔ یہ جو انہوں نے درخواست کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اپنی اور فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر، ان کی بیٹی ام کلثوم سے میرا نکاح کر دیں، شادی کر دیں، کیوں کی تھی؟ صرف رشتہ لینے کے لیے نہیں، شادی برائے شادی نہیں، اس کی وجہ بتائی حضرت عمر نے۔ ان کا میں اس لیے یہ رشتہ مانگ، کیونکہ پہلے حضرت علی نے معذرت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے بھتیجے جعفر بن ابی طالب کے بیٹے کے لیے یہ رشتہ رکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں شادی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز سارے حسب نسب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میرا حسب نسب چلتا رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، یعنی اہل بیت سے رشتہ داری کرنے کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں نکاح کی۔ یہ ہے ان کا آپس میں تعلق اور محبت۔ پھر ایک دفعہ یمن سے کوئی اچھے کپڑے آئے جو آپ نے صحابہ میں تقسیم کیے۔ حسنین کریمین کی باری آئی تو حضرت عمر کی نظر میں کوئی کپڑا ان کی شان کے مطابق جچا ہی نہیں، ان میں سے کہ نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ان کے لیے کم تر ہے، ان کی شان کے کم سے کم ہے۔ تو انہوں نے حاکم یمن کو پیغام بھجوایا کہ ان 2 شہزادوں کے لیے بہترین کپڑا جو وہاں دستیاب ہے اس کی پوشاک بنا کے بھیجو۔ اور وہ آئی، پھر انہوں نے ان کو دی، اور الفاظ جو فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا الآن طابت نفسی، الآن طابت نفسی، یہ اچھی سے اچھی اور بہترین پوشاک ان شہزادوں کو دیکھ کر اب میرا دل راضی ہوا ہے۔
یہ نشانی کس بات کی ہے؟ محبت کی، احترام کی، عزت کی۔ کس کی عزت ہے یہ؟ اہل بیت کی عزت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اہل بیت کی محبت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بھی تھا نا، ترمذی میں حدیث آتی ہے، احبوا اہل بیتی لحبی، جس طرح صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے بھی جو محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے رکھے گا۔ اور حقیقت ہے یہ، جس کے دل میں سچی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے صحابہ سے یقیناً محبت رکھے گا، اور جس کے دل میں سچی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت رکھے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلا کہ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تنقیص کی ہے، کچھ برا بھلا ان کو کہا ہے کسی حوالے سے، بلایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دی، مارا اس کو۔ تیری جرت کیسے ہوئی تو نبی کے چچا کو برا بھلا کہے؟ یہ ان کا اسوہ تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں اور پیارے ساتھی ہیں، ان سے تعلقات کیسے تھے، اس کے بارے میں جھوٹی کہانیاں جھوٹی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک موقع پہ، یہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بڑا بہادر ہے، علی بڑا شجاع ہے۔ علی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر بڑے شجاع تھے، وہ بڑے بہادر تھے، اور اس کے ثبوت میں اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نے دیکھا حرم میں کچھ لوگوں نے، کافروں نے، قریشیوں نے، سرداروں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پہ اکیلا ابو بکر تھا جو آگے بڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، مار بھی کھائی لیکن دفاع کیا آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں وہ سورہ مومن میں ایک مومن کا ذکر آتا ہے جو آل فرعون میں سے جو ایمان خفیہ ایمان اس نے اعلان نہیں کیا تھا لیکن مسلمان تھا، مومن تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن آل فرعون سے، اس مومن سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے، کیونکہ ذاک رجل کتم ایمانہ وہذا رجل اعلن ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا اور ابو بکر نے اس کا اعلان کیا، کھلا اعلان کیا کہ ہاں میں مومن ہوں، کرنا ہے جو کر لو۔ اس زمانے میں ایمان لائے جب کوئی نہیں مانتا تھا۔ ابو بکر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت عمر کی عظمت کا، ان سے محبت کا بھی کھل کے اعتراف کیا ہے، کھل کے اقرار کیا ہے حضرت علی رضی اللہ۔ خاص طور پہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا ان کنت ارجو، میں یہی امید رکھتا تھا، میری ہمیشہ یہ امید رہی کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو مخاطب کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے عمر، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے 2 عظیم ساتھیوں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے ملائے گا، اس لیے کہ میں اکثر سنا کرتا تھا آپ سے، آپ گفتگو میں فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا،
یعنی اکٹھا ذکر آپ اپنے ساتھ ان دونوں ساتھیوں کا کرتے تھے. تو اس وجہ سے میرا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی جنت میں بھی ان کے ساتھ ملائے گا. یہ تبصرہ ہے حضرت علی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ان کے بارے میں بھی اسی طرح ایک سے زیادہ موقع پہ آپ نے فرمایا. بعض آیتیں سامنے آئیں جو ان کو بیان کر رہے تھے. مثلا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یا وہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ الذین اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تو فرمایا کہ ان آیتوں کا مصداق، یہ آیتیں اگر لگتی ہیں چسپاں ہوتی ہیں کسی پر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کا اور ان سے محبت کا اعتراف بھی کیا. اور یہ صرف خلفائے راشدین کی بات نہیں ہے، سارے صحابہ اہل بیت کا احترام کرنے والے اور سارے اہل بیت صحابہ کا احترام کرنے والے اور محبت کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اتنی محبت ہے. اور ایک موقع پہ لوگوں نے دیکھا جنازہ تھا کسی کا اور راستہ ذرا گرد آلود تھا مٹی والا. تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے بڑی محبت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ حضرت حسن کے جوتے پہ لگی ہوئی مٹی کو اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے ہیں، پہنے ہوئے کپڑوں سے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں محبت ہو، عظمت ہو، احترام ہو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے حضرت حسین کو دیکھا اور کہا کہ آسمان والوں میں آج زمین والوں میں سے سب سے محبوب اگر کوئی شخصیت ہے تو ان کی ہے. یہ وہ احترام تھا، یہ وہ محبت، یہ جو آپس میں ان کی تھی. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا. اور البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے. مشہور مفسر حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر اب اردو میں بھی ملتی ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے. اس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافات بھی ہوئے. بدقسمتی سے جنگوں تک نوبت بھی پہنچی. لیکن یہ واقعہ بھی ذرا سن لیں. کہ باہمی ان کے کچھ اختلافات دیکھ کر روم کے بادشاہ کو جرأت ہوئی اور اس نے اسلامی مملکت پر، دوسرے لفظوں میں کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوج کشی کا، چڑھائی کا ارادہ کر لیا کہ اس وقت یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں گھس جاتا ہوں اور ان کی ملک پر قبضہ کرتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا فوراً شاہ روم کو اور اس میں کہا کہ اگر تم نے یہ فوج کشی اور حملہ کرنے کی جرأت کی تو انا وابن عمی، یہ الفاظ ہے، انا وابن عمی، میں اور میرے چچا کا بیٹا، حضرت علی کی طرف اشارہ، میں اور میرا چچا زاد بھائی وہ مل کر تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھ کو نیست و نابود کریں گے. تو ہماری سلطنت کی طرف آنے کی جرأت کرے گا تو ہم تیری سلطنت میں گھس کر تجھے ماریں گے. وہ ڈر گیا، حملے سے باز آ گیا. تو یہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں تعلق ہیں. اور جس طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اصل اور سب سے بڑا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح ان کے بعد اور ان کے ساتھ اگر کوئی نمونہ ہے ہمارے لیے تو وہ صحابہ اور اہل بیت ہے. ہمیں بھی اس نمونے سے سبق لینا چاہیے. اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا احترام، اسی طرح کی دلی عظمت، دل میں عظمت رکھنی چاہیے صحابہ کی بھی اور اہل بیت کی. اور الحمدللہ یہی اہل سنت کا بالعموم اور بالخصوص اہل حدیث کا مسلک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق. یہ لوگوں کی بے بنیاد بنائی ہوئی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور جتنی محبت ہم کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. اصل محبت ہوتی ہے ان المحب لمن یحب مطیع. پیار کرنے والا اپنے پیارے کی بات مانتا ہے. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا. ہمارا مسئلہ کی یہ ہے، اس کی بنیاد ہی آپ کی محبت پر ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس کی بنیاد، ہمارے مسئلہ کی بنیاد آپ کی اطاعت، دوسرے لفظوں میں آپ کی محبت پر ہے. آپ کی محبت کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی محبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت سے بھی، آپ کے ازواج مطہرات سے بھی، ایک ایک سے، اور اسی طرح صحابہ سے، ایک ایک صحابی سے، سب صحابہ سے ان سے محبت کرتے ہیں بلا استثناء. یہی مسلک اعتدال ہے، یہی مسلک حق ہے. اسی پر قائم رہنا ہے، اسی پر اسی کی طرف دعوت دینی ہے، اسی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. اور اسی کے لیے حافظ صاحب کی اور ہمارے دوستوں ساتھیوں کی کوشش ہے جس سے یہ بل پاس ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو اس ملک میں نافذ کرانے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے. اور یہ قانون اور یہ بل پیش خیمہ بنے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا اور توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کو روکنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کلمات تشکر کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے انتہائی قابل احترام، ہمارے مشفق، ہمارے مربی، انہی کی شفقت ہے، انہی کا ہمارے سروں کے اوپر دست شفقت ہے کہ جن کی وجہ سے آج یہ کانفرنس کامیابی اور کامرانی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہی ہے. میری مراد محترم جناب حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ادارہ زون وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر جو ہے ان کا وہ فرمائیں. محترم جناب حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ مغرب سے لے کر اب تک جس دل جمی کے ساتھ، جس ایمان کی محبت کے ساتھ آپ نے اپنے قائدین، اپنے اکابرین اور سٹیج پہ گفتگو کرنے والوں کی باتیں سنی ہیں، اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ایمان میں اللہ اور اضافہ فرمائے. میں 1-2 منٹ کے لیے معاذ آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں. ایک تو آپ کا یہاں اس دینی جذبے کے ساتھ یہاں آنا، یہ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرتے ہوئے اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے. دوسری بات، میں اپنے قائد جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ گوناگوں مصروفیات کے باوجود جب بھی میری طرف سے کوتاہی ہوتی رہی ہے لیکن یہ خبر لیتے ہی رہے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. اسی طریقے پر ہمارے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب کا آپ نے خطاب بھی سنا
اور سینٹ میں جس محبت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام کی عزت کو لوگوں کے، ایمان والوں کے دلوں میں بھی اور اس گلی کوچے میں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہمارے صدر صاحب، میں اس وقت سیاست میں نہیں جاتا، بیچارہ مجبور ہے، لیکن اللہ کے بندے، آپ تو ہمارے علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے۔ ایک بار مجھے بھی علامہ صاحب کی معیت میں علوی صاحب کے ہاں کراچی میں ٹھہرنا پڑا۔ ہمارے وہ دوست تھے، اچھے تھے۔ ایسے معاملات میں تو آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ باہر صورت میرے مایا ناز خطبہ بھی موجود ہیں، آپ انشاءاللہ جم کر ان کو سنیں، آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور میرے آنے والے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ان کو عمر دراز عطا۔ وآخر دعوانا